اس کے بعد میں ڈاکٹر بشیر سمرو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ الزائمر کے حوالے سے خاص طور پہ جو کیئر گیور کے حوالے سے اپنی گفتگو رکھیں، کیونکہ ہماری اکثریتی آبادی جو ہے وہ دیہی آبادی پر مبنی ہے، اور یہ ہم پروگرام جو ہے ریکارڈ کر کے اس کو ہم بڑے پیمانے پہ ابلاغ بھی کرتے ہیں۔ صرف پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کے کوئی گفتگو کر لیں اور اس گفتگو کو پھر آپس میں بیٹھ کے خوش ہو جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم آگے بڑے پیمانے پر جو اب ابلاغ عامہ کے جو ٹولز ہیں اس کے ذریعے معاشرے تک اس کو رسائی دے سکیں۔ تو میں ڈاکٹر بشیر سمرو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے کہ جو کیئر گیور جس سے ڈاکٹر اقبال افریدی اس میں ہلکا سا ٹچ کیا، اس پہ تھوڑی سی اپنی گفتگو رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عبد المالک صاحب اینڈ ہمارے پینل کے ایکسپرٹس ہیں۔ میں آگے اس بات کو اس طرح بڑھاؤں گا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں پاکستان میں، خاص کر کے انڈو پاک میں، کہ ہمارے پاس جو فیملی سسٹم ہے تو اس میں ہمیں کیئر گیور آٹومیٹیکلی بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ کمپیئر کریں نارتھ امریکہ سے یا یورپ سے یا اور ملکوں سے، تو لوگوں کے پاس کیئر گیور نہیں ہوتا تو وہ ہاؤس وائفس میں داخل کر لیتے ہیں۔ تو کیئر گیور ہمارے پاس آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کے طور پہ ہمیں دیے ہیں۔ اب اگر سپوزلی میرے دادا کو الزائمرز ڈیزیز تھی، ٹھیک ہے، اینڈ ہی واز دا ون ہو واز دا برٹش دور میں انٹلیکچوئل اپنے طور پہ ساری چیزیں تھیں، بٹ جب الزائمرز سے سفر کیا تو ان کو بہت سارے کمپلیکیشنز تھے، ہارٹ فیلئر ہو گیا، ڈی وی ٹی ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، مگر کیونکہ انٹیگریٹڈ جو سسٹم تھا ہمارا، اس میں جو جنریشن ٹو جنریشن جتنی بھی جنریشن ہوتی ہے تو اس میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وائف ایکٹیو ہے تو وہ ان کا رول کرتی ہے ایز اے کیئر گیور، اگر بہو ہے گھر میں تو وہ ایک ایز اے کیئر گیور کا رول ادا کرتی ہے، یا بچے زیادہ ہیں، بیٹے ہیں، تو وہ کیئر گیور کا رول کرتے ہیں۔ مگر ہمیں یہ بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو الزائمرس کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا ڈیفیوز لوئی باڈی ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان میں بہت ساری ایسے ویئرڈ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، یا بیہیورل چینج ہوتی ہیں، یا راتوں میں جو سلیپ لیس لاتیں ہوتی ہیں، یا ریسٹ لیسنس ہوتی ہے، یا چلتے چلتے گر جاتے ہیں۔ تو اب کیئر گیور کو ہمیں ٹرین کرنا ہے، کیئر گیور برڈن کو ہمیں ڈیوائڈ بھی کرنا ہے کہ صرف ایک ہی بندہ ہے گھر میں، بہو ہے تو وہی نہیں، سارے لوگوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، اور سب لوگوں کو ایک بٹھا کے کیئر گیور کے طور پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سفرر ہے اس کی کوگنیشن اتنی اچھی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی جو ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہو چکی ہوتی ہیں، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیہیور سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو بیہیویئر یا رویے ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ہم عام طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بابا جی جو ہے بوڑھے ہو گئے اور وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یا اسکریمنگ کرتے ہیں، یا سوتے نہیں ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیئر گیور کو ہمیں 3 ڈومینس میں ٹرین کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف، ان کا سیلف گرومنگ اور پیشنٹ کا سیلف گرومنگ کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان کے جو باول اینڈ بلیڈر کا جو ہوتا ہے انکانٹیننٹ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھے۔ نمبر 3، ان کے جو بیہیورل تبدیلی آتی ہے جس میں کبھی کبھار وہ شاؤٹ بھی کر سکتے ہیں، جس میں کبھی کبھار وہ اسکریم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، یا سم ٹائم پیپل دے گالم گلوچ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیئر گیور کو ہمیں ٹریننگ دینا، اور کیئر گیور کو پھر اس کی سپورٹ کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ کیئر گیور برنٹ آؤٹ بھی ہوتا ہے جس میں ہمیں ان کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے سائیکالوجیکلی۔ آپ دیکھیں جب بھی اسپتالوں میں ہمارے پاس لوگ داخل ہوتے ہیں تو کیئر گیور جو ہے کرینکی ہوا ہوتا ہے، ایک تو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ڈائگنوسس یہ ہے، کیونکہ ڈائگنوسس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بھی یہ ڈائگنوسس الزائمرس کی بتاتے ہیں تو وہ سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ میرے جو ابو یا میری امی جو ہے، یہ اس کی نیکسٹ جو ہے وہ جو ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف ہے وہ لاس ہو جائیں گی، تو میں کیا کروں گا؟ تو کیئر گیور سپورٹ از ویری امپورٹنٹ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر بشیر سمرو۔